السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم، وہ جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اور اس میں شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ پچھلی جو چند آیات ہیں یا 2 رکوع ہیں پچھلے، تو جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے تو ان کا خاتمہ جو ہے اس آیت پر ہوتا ہے۔ اس میں جہاں وحدہ لا شریک ہونے کا تذکرہ ہے اللہ کے، تو وہاں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور تم سب اللہ کے حضور جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دو گے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے دنیا بھر کی سب باتیں اس میں سمیٹ دی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ اللہ نے فرما دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہلا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت میں وہ موجود ہے، صرف اللہ ہے جو تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک تو اس میں توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد انسان کے اللہ اور اس کے وقت کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ تمہاری اس دنیا بھر، یعنی یہ دنیا کی جو ساری زندگی ہے، اس زندگی کا حساب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تمہیں جمع کروں گا۔ یہ مت بھولنا کہ موت بس آئی اور سب ختم ہو گیا، نہیں، قیامت کے دن تم سب پیش ہوگے میرے سامنے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دو گے، اور اچھے کو اچھا بدلہ اور برے کو برا بدلہ۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل یعنی مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے یعنی یوں کہہ لے کہ پورے دین کا خلاصہ اس میں سمو کے رکھ دیا۔ کہ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ ہی معبود ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت آنی ہے، میں نے سب کو جمع کرنا ہے، اور اس کو مت بھولنا۔ مقصد کہ دنیا میں اچھے اعمال کرنے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق چلنا ہے، تو پھر تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آخر میں یہ فرما دیا ومن اصدق من اللہ، کہ اس میں شک شبہ کی گنجائش نہ رکھنا، وہم میں نہ پڑنا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے۔ مختصر، جامع، بہت ہی جامع انداز میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی ہدایت اس آیت میں رکھ دی ہے۔ جو آدمی اس آیت کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے دل و جان سے، تو وہ انسان بھٹک ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن آسان ہے، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں، کچھ باتیں ایسے اعمال اس میں ہیں، چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمیں اس سلسلہ میں علماء سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، صاحب علم سے استفادہ۔ اب اس آیت میں میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس آیت میں کیا مشکل ہے، کیا اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اکثر آیت قرآن پاک کا بہت سارا حصہ آسان ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس پہ بالکل کسی اچھے عالم سے، کسی مفتی سے، کسی محدث سے
اس سے ہم رابطہ کریں صاحب علم سے اور اس سے سیکھیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر تشریح کر سکتا ہے۔ قرآن کو باترجمہ پڑھنا چاہیے، اور بہت سارے خزانے اس میں مفت میں مل جاتے ہیں، اور یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ لب لباب اس آیت مبارکہ کا کہ تم نے اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر، اور یہ پورے انبیاء کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اور فرما دیا کہ قیامت آئے گی، پھر میں جمع کروں گا اور سارے تمہارے دنیا میں جو نام حساب کتاب ہے، جو اعمال ہے، پھر اس کا میں حساب کتاب لوں گا۔ تو یہ پورا مکمل اس میں کہ دنیا میں بھیج دیا، کام کرو، کیسے کام کرو؟ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی اتباع کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور قیامت کے دن تم نے حساب کتاب دینا ہے، اپنے دل میں یہ بات رکھنا ہے، بھول نہیں جانا۔ اور فرمایا پھر تیسری جو بات ہے کتنی مختصر ہے، لیکن اللہ فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ کسی شک شبہ نہیں کرو اس بات میں، جو میں نے کہہ دیا ہے اس میں شک شبہ نہیں کرو، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے کام میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔